آج ہمارا ٹاپک ہے ماں باپ کے حوالے سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ صحابہ نے عرض کی کہ من یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شخص کون ہے کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے یہ جملے فرمائے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ، جو شخص اپنے ماں باپ کو پالے، کس حالت میں پالے؟ عند الکبر، بڑھاپے میں پائے، احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کو، او کلاہما، یا دونوں کو، لم یدخل، اور وہ شخص داخل نہ ہو سکے، الجنہ، جنت میں۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں واضح طور پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ اس فرمان سے دیکھیے کہ کتنا واضح فرمان ہے اور ہمارے لیے کیا پیغام اور کیا درس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، دنیا میں میرا نام ہو، جس جگہ جاؤں میں ترقی کرتا جاؤں، لیکن دوستو جو ترقی کے راستے ہیں، جو چیز ترقی کے لیے انسان کو معین، جو چیز انسان کو ترقی کے طرف بڑھاتی ہیں، ہم ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، اور جو چیز ترقی کے لیے نہیں ہوتی ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور اصل چیز جیسے آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جگہ نہیں کئی جگہ ایسے فرامین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور جب وہ خدمت کرتا ہے اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوتے ہیں، جب اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں، اور فرمایا جس سے اللہ کے رسول راضی ہوں اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، جس سے رب راضی ہوا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آئیے گا ہم دیکھیے گا ہم کس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، کس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی مثالیں دیکھیں کس قدر ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا اندازہ لگائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتا اور لے کے جایا کرتا، اور اکثر میرے والد گرامی بڑھاپے کی وجہ سے ان کے اعضاء کمزور تھے، جس کی وجہ سے ان کا پیشاب خارج ہو جاتا اور میرے جسم پہ گرتا، میرے کپڑوں پہ گرتا۔ ایک دفعہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے عرض کی کہ یا عمر، میرے والد کی گرامی کی یہ حالت ہے، آیا آپ مجھے بتائیں کیا میں نے اپنے والد کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شاندار جواب دیا ہے، دوستو ذرا غور تو کیجیے گا۔ اللہ اکبر، کیا جواب، کیا انداز تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، جب آپ کے والدین اس حالت میں پہنچے اور جب آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، جب ان سے اس طرح کا عمل صادر ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور دل میں خیال آتا ہے کہ کاش یہ اس طرح تکلیف میں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اٹھا لے۔ لیکن جب آپ کے ماں باپ وہ اس طرح کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی بچپنے کے اندر جب آپ کا پیشاب نکلتا تھا، جب آپ کا پیشاب خارج ہوتا تھا، وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے اس بچے کو صحت دے، میرے اس بچے کو لمبی زندگی دے دیں۔ اب ذرا سوچیں، ایک طرف سے ہم دعائیں کرتے ہیں اس دنیا سے چلے جائیں، یہ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بظاہر ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان کے لیے اچھائی کی دعا کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ماں باپ کو دیکھیے گا، اس تکلیف کے باوجود بھی یہی دعا، اس معاملات کے باوجود بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہ سے میرے لال کو صحت دے دے، اے اللہ سے کامیاب کر دے، اے اللہ اس کو لمبی زندگی دے دے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ یہی دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہو جائے، وہ کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے دوستو ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ماں باپ کی جو شخص خدمت نہیں کرتا دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کو خلاصے کے طور پہ ذکر کروں گا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر
مکہ مکرمہ میں میں نے جب کثیر تعداد میں لوگوں کو دیکھا، میں نے خیال کیا کہ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کتنے لوگ ہوں گے، ان میں سے کوئی نہ کوئی تو نیک ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی کے سبب سے سب کے حج کو قبول فرما دے گا۔ ایک آواز آتی ہے اور مجھے سنائی دیتی ہے، اور وہ آواز یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میں نیند میں جب ہوتا ہوں تو سب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حج کو قبول فرما دیا سوائے ایک شخص کے جو بلخ کا رہنے والا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ، میں اس شخص کے پیچھے چلا جاتا ہوں اور بلخ کی طرف جاتا ہوں۔ جب لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ کون سا شخص ہے، مختصر یہ خلاصہ یہ ہے کہ جب وہاں اس شخص کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بڑا نیک شخص ہے، رات دن عبادت کرتا ہے، اللہ ہی کی یاد میں رہتا ہے۔ مجھے اور تعجب ہوتا ہے اس بات پہ کہ وہاں معاملہ کچھ اور یہاں لوگوں کے سامنے کچھ۔ فرمایا کہ جب میں اس کی تلاش میں اس تک پہنچ جاتا ہوں، ایک خیمے کے اندر جب میں نے اس کو پایا تو وہ سجدے کی حالت میں ہے، رب کو یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے، گڑ گڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے پلٹ کے کہا مالک بن دینار۔ میں نے کہا، مجھے اور تعجب ہوا اس بات پہ، کتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ، کس نے بغیر دیکھے مجھے پہچان لیا۔ میں نے کہا جی ہاں میں مالک بن دینار۔ کہا کیا آج بھی اللہ کی طرف سے کچھ حکم ہوا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ آپ حیرانی سے اور تعجب سے کہنے لگے کہ اتنا بڑا شخص کیسے، اتنا یہاں تک بھی معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں یہی ہے، لیکن آپ نے پھر اسے اس تعجب پر ان سے پوچھا کہ مجھے تعجب ہے کہ یہ سب کچھ ہے اور آپ اتنا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، فرمایا معاملے کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بتا دیا جائے کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا حج قبول نہیں ہو رہا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ لا لبیک، کہ اے شخص، اے بلخ کے رہنے والے، تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں حال یہ تھا کہ رمضان کے دن تھے، میری والدہ گھر میں روزے کی حالت میں تھی، مختصر یہ کہ میں پیسے کی وجہ سے، میرے پاس اتنی زیادہ رقم تھی اور میں پیسے کی اور مال کے اس کے نشے میں اپنے گھر آیا اور میں نے والدہ سے کہا کھانے کو دیجیے گا۔ مجھے والدہ نے 2 جملے کہے تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان کے دن ہیں، رمضان کی سعادتیں ہیں، برکت والی سعادتیں ہیں، ان میں تو کھانا کھاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ میں نے اس ہاتھ سے اپنی والدہ کو ایک چماٹا مارا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کے چہرے پر ایک زور سے اپنی والدہ کے چہرے پر اپنے ہاتھ سے ایک چماٹا مارا، جس کی وجہ سے فرمایا کہ میری والدہ انتقال کر گئی، اور اس کے بعد اس ہاتھ کو میں نے کاٹ دیا اور ساری زندگی اب اسی طرح رہا ہوں، اور یہ میں 24 حج کر چکا ہوں 24 حج، اور ہر حج میں یہ آواز آتی ہے تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر دوستو، کیا بات ہے۔ پھر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب واقعہ سن لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، اور اس شخص سے اسی طرح روگردانی کرتے ہوئے آپ واپس آتے ہیں، کہتے ہیں اتنا بڑا بدبخت شخص کہ جس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ پھر جب آپ واپس آتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مالک بن دینار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے اس قدر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے اتنی معافی مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور اس کی ماں اس سے راضی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب فرما دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے سب کے حج کو قبول فرما دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے کیا درس، کیا پیغام ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ دوستو، جنہوں نے ماں باپ راضی کیے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔